بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. پاکستان میں سیاست نے عجیب رخ اختیار کر لیا ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مذاکرات کا ماحول ہی نہیں بن رہا. اور ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر بھی احتجاج ہے, باہر بھی احتجاج ہے. سب سے جو ایک بڑی جماعت ہے وہ حکومت کے ساتھ ان کے جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے اور عوام کی بھی یہ رائے ہے کہ اب ایک سٹینڈ سٹل آ گیا ہے, ایک سٹیل میٹ آ گیا ہے, ملک آگے نہیں بڑھ رہا. کس طرف یہ سب کچھ جائے گا؟ کیا اپوزیشن اور حکومت کے بیچ کوئی مذاکرات کبھی ہو سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے, ان کی رہائی ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ ورکرز کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ آج موضوع ہے. اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسد کیسر وہ ہمارے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, تو ان سے آج اس معاملے میں بات کرتے ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پارٹی کا ورکر ہے گراس روٹ لیول پر, اس کی جو توقعات اور اس کی جو خواہشات جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ان کو پورا نہیں کر سکی. میں خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو ایک گیپ آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے لیڈرشپ اور عوام میں آیا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو سمیع صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ زیادہ تر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, تو یہ اچھا ہے کہ آپ کے ذریعے ایک میسج بھی ہم پراپر اس کو پہنچیں. میں بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا ایک ورکر 30 سال سے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ تحریک انصاف پہ نہیں بنی تھی اور عمران خان شوکت خانم کا کمپین کر رہے تھے, تو میں اس کے لیے پوسٹر لگایا کرتا تھا. مطلب کالج میں تھا, 3rd ایئر 4th ایئر میں اس ایج میں. اور پھر جو ہے نا جب شوکت خانم بنی تو پہلی دفعہ اس کی جو اناگوریشن ہے مجھے کے پی کے سے بلایا گیا تھا, میرا ایک اور دوست تھا, پرانا تعلق ہے. پرانا تھا. دوسری یہ کہ 96 میں پی ٹی آئی بنی, 96 میں جوائن کیا. پہلی دفعہ جیسے پارٹی بنی تو میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا. 10 سال ضلع کے صدر رہا, پھر جو ہے نا 9 سال صوبائی صدر رہا. مطلب جو بھی پوزیشن تھی اس اسٹرگل میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے. 97 کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ بری طرح شکست ہوئی, بہت مایوسی تھی. جتنے ہمارے پاس لوگ آئے تھے میکسیمم چلے گئے. ہم نے کہا نہیں, ہم عمران خان کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ عہدے اور اس کی نہیں پوزیشن کی نہیں ہے. 2002 میں الیکشن ہوا, مطلب وہ جو ہے نا ہم ایک ہی سیٹ جیتی. آپ کو پتا ہے کہ جی بالکل اسٹرگل جاری تھی لیکن پذیرائی کم تھی. پذیرائی کم, ایک ہی سیٹ جیتی. وہاں بھی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, لوگ کہتے کہ یار یہ پارٹی کبھی گرو نہیں کرے گا. مجھے اکثر اپنے لوکل جو پارٹی والے ہوتے تھے مجھے دعوت دیتے تھے, وہ کہتے تمہاری پارٹی کیا ہے, اگر تم پوری پاکستان کا صدر بنو تو کیا مطلب تمہاری کوئی پارلیمان میں پوزیشن نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم سوچ کے ساتھ ہی, نظریے کے ساتھ, اور خان جو بات کرتا ہے ہم اس بات کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے چلتا رہا ماحول, چلتا رہا, صوبائی صدر بنا. پھر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, انٹرا پارٹی الیکشن میں بنا. یعنی اس دوران جتنی بھی کرائسس آئے الحمدللہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہ کرے. ہم اپنی ضمیر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق عمران خان کے ساتھ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنے پارٹی پاپولر ہے یا جتنے اس وقت عمران خان کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ شاید ہم نہیں کر سکے. لیکن اس کے آپ دیکھ لیں یہ بھی لیڈرشپ ہے نا, جو سزائے ہو رہی ہے کس کو ہو رہی ہے؟ یاسمین راشد کو ہو رہی ہے, اعجاز چودھری کو ہو رہی ہے, عمر ایوب کو ہو رہی ہے. مطلب جو آپ کے اس وقت کی لیڈرشپ ہے, جنہوں نے کمپرومائز کرنا تھا وہ تو کمپرومائز کر کے چلے گئے. یعنی آپ نے ایک لائن بھی کھینچنی ہے نا. مجھے بتایا سمیع صاحب, آپ کو میں نے دیکھا صحافیوں میں آپ بھی بہت مشکل حالات سے گزر ہو گئے ہیں. 9 مئی ہو گیا, اس کے بعد جو ظلم اور جبر کے پہاڑ ٹوٹے, اس کے بعد جو ہے نا 8 فروری آیا. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد 8 فروری تک جتنے لوگ کڑے ہیں میں اس کو اپنے ہیرو سمجھتا ہوں. دیکھو انسان ہے نا, ہر انسان تو ایک حالت پہ نہیں ہو سکتا, کبھی اس کے اچھے حالات بھی آتے ہیں, کوئی برے حالات بھی آتے ہیں. انسان کمزور ہے, انسان بہت کمزور ہے, لیکن اس حالات پہ جو کھڑے رہے. روزانہ تو ہم نے اس کی امتحان نہیں لینی ہے کہ اچھا ہم نے ضرور اپنے لوگوں کو فیل کرنا ہے. اچھا اس حالات میں ہم دیکھیں, مجھے بتائے اس وقت پی ٹی آئی کا عہدہ لینا کوئی بلیسنگ ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ اس کی جائیدادیں جو ہے نا قبضہ ہو جاتی ہے, اس کی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, اس کی فیملی ٹارچر ہوتی ہے. ایک بھی ہمارا ایم پی اے ایم این اے یا لیڈرشپ بتائے جو ظلم اور جبر کی بدترین صورتحال سے نہ گزرے ہو. لوگوں کے خواتین کی بے عزتی ہو گئی ہے, یہ بچوں کے بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے اسد قیصر صاحب, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. جن قربانیوں کا, جن ہارڈ شپس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. اب اس میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بہت سارے مقدمات کے پی کے میں درج ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف درج ہوئے, 9 مئی کے تھے. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کسی طرح سے بھی ان چیزوں میں ملوث نہیں تھے. وہ مقدمے بھی واپس نہیں ہوئے. کے پی کے میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے, تو جو بے گناہ لوگ بھگت رہے ہیں وہ ان کو بھی ریلیف نہیں ملا. چلیں خان صاحب کی تو بات کی بات نہیں. اس میں دیکھیں, میں اس میں یہ اتنا کہوں گا کہ کافی کیسز ایسے ہیں کہ وہ تقریباً میچور ہو گئے ہیں, اور ہم وہاں بھی کے پی کے میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کیسز ختم کریں. ہم کہتے ہیں بیرک پہ چلاؤ. یعنی ابھی میرا خود جو ہے نا ان میں کی کیسز ہیں, مردان میں میرے کیسز ہے. میں آپ کو پتا ہے ہم تو جن بھی تھے نا, اسلام آباد بھی نا ان میں ہر جگہ پہ موجود تھے. سوابی میں بھی تھا اور مردان میں بھی تھا. ایک ٹائم پہ 4-5 جگہوں پہ تھا. اور جس طرح مروب کو وہ ہوئی نا سزا کہ وہ سرگودا میں بھی تھا اور فیصل آباد میں بھی تھا اور لاہور میں بھی تھا اور کئی اور جگہ تھا. تو وہ میرٹ پہ تو میکسیمم ہو گئے, 4-5 کیسز رہ گئے ہیں, اور وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں نہ کرے. بس چلو میرٹ پہ چلے. میرٹ پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کیسز جو ہے یہ خان صاحب کے یا جو ان کو جو سزا ہوئی ہے, کل بھی ہوئی ہے اور اس دن بھی سزا ہوئی ہے, اس کو میڈیا پہ ٹرائل کروائے. آپ یقین رکھیں یہ کیسز نہیں ہوں گے, یہ لطیفے ہوں گے. لوگ اس کو بس ہی لیں گے ان کی کہ کس طرح جو ہے نا سازش ہو رہی تھی, اور وہ اس کے نیچے بیٹھا تھا سرکاری افسر, میز کے نیچے بیٹھا تھا, اور وہ کرتا ہے یار اس سے کوئی بڑا جوک اور کوئی ڈرامہ, کوئی اس کو ویڈیو کرے گا. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جتنی بھی کیسز ہیں, عمران خان کی کیسز ہیں, ہماری دیگر لیڈرشپ کی کیسز ہیں, ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ اسے فیصلے ہوں, لیکن آپ پبلک میں جائیں تاکہ لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کہ ایک بھی کیس ایسا نہیں عمران خان کے اوپر یا جتنی بھی لیڈرشپ ہے کہ وہ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ اس پہ سزا ہو جائے گی. یہ ابھی ظلم, جبر اور انتقام کی بنیاد پہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ سر جی وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ ہے, دیکھو ہم ایک ایسے ایرا میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ابھی قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اور جو قائد اعظم نے اس ملک کے لیے ویژن رکھا تھا, اس کے لیے نئے سرے سے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ 14 اگست کو جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں. یہ 14 اگست کو, یہ تو میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ 14 اگست کو احتجاج بھی ہوگا, پی ٹی پاکستان کے جھنڈے ہوں گے, پھر کہا کہ یہ جشن ہوگا اور ہم جشن منائیں گے. تو یہ کیا ہے, کیا ایونٹ؟ یہ تو اس پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوئی. ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا, دیکھو ہم تو کوئی کام نہیں کرنا چاہتے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا کوئی بتائے کہ دیکھو اس کے اندر تقسیم ہے پاکستان کے اوپر. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے, اور پاکستان کو ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ بنیادی طور پر تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم وہ ایک نئے عہد کریں گے, عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے, اس کے ویژن کے ساتھ, اس کی سوچ کے ساتھ. اور وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم کا پاکستان کیا تھا کہ جہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی, یعنی تمام ادارے اپنے اپنی جورسڈکشن میں کام کریں گے. کوئی ادارہ جو ہے نا اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرے گا. جو آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور آزاد عدلیہ ہوگا, یعنی انصاف ہوگا, اور ہر شہری کو یہ احساس ہوگا کہ میں برابر کا شہری ہوں, میرے جو میرٹ ہے اس کے مطابق جو میرا حق بنتا ہے, اسی پاکستان کا ہم عہد کریں گے, اسی پاکستان کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, اسی پاکستان کے لیے جو ہم ایک نیا تجدید کریں گے کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان کے لیے جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہے, جدوجہد آپ کر رہے ہیں. عملی طور پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ آپ کی سیٹ جا چکی, جو سینٹ میں ہیں وہ جا چکی. 2 بڑے ایوانوں میں اس وقت قائد حزب اختلاف نہیں ہے اور اپوزیشن آپ ہیں. تو کیا کس طریقے سے آپ ان کو فل کریں گے؟ اس میں اپنی پارٹی کا کوئی بندہ آگے لائیں گے یا قومی اسمبلی میں کچھ میں دیکھ رہا تھا, اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک اپروپریٹ شخصیت ہو سکتے ہیں, تو اس وقت ایک برج کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو سے؟
دیکھیے محمود چودھری صاحب بہت ہی محترم ہے, بہت رسپیکٹیبل ہے. کیونکہ آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفیکیشن روک دیا ہے اور ایک ٹائم مل گیا کہ اس پہ کنسلٹیشن ہو. اور مجھے یہ امید ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عمر ایوب صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے. ہمارا بہت اچھا دوست ہے, بہت کمٹمنٹ, اور اس نے بڑی جدوجہد کی. اور میں اس کو ریلی میں جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں کہ اس کی اسٹرگل جو ہے نا بہت قابل تحسین ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اور سچویشن آئی تو پھر بشاورت ہوگی, اور بشاورت ڈیفینیٹلی عمران خان کے ڈائریکشن کے مطابق جو فیصلہ ہوگا. لیکن اپوزیشن یہ جو ایک اور اس پہ بھی ایک بڑا کنفیوژن ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے حوالے سے. مختلف لوگ ملتے ہیں جا کے, جب وہ باہر آتے ہیں مختلف بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کے شکار ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کا جو اصل میسج ہے وہ کہیں بیچ میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے, یا اپنی اوریجنل فارم میں نہیں پہنچتا پارٹی تک. بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ہمیں بھی حقوق و شبہات ہے. بدقسمتی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک نیک شگونی ہے کہ جو اس کی بہن ہے وہ تو پولیٹیشین نہیں ہے نا, تو وہ جو میسج پہنچاتی ہے تو اس کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کسی کو سپورٹ ہو یا کسی کی مخالفت ہو. وہ جو بائی کی منہ سے جو بات نکلتی ہے تو وہی پہنچاتی. تو یہ ایک نیک شگون ہے. بہرحال یہ میں نے آج اس آپ نے سنا ہوگا, آج آپ احتجاج بھی ہو رہا تھا تو اس میں وہ ایک کہا اسپیکر صاحب نے کہ آپ نوید قمر اور اعظم تارڑ کے ساتھ بیٹھ جائیں پی ٹی آئی کے لوگ اور یہ معاملہ طے کر لیں. اور آپ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ یہ بنیادی طور پر خان صاحب سے میٹنگ کا معاملہ ہے, کوئی گرینڈ ڈائلاگ کی بات نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس بات پہ تھی. ہم نے اس کو کہا کہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم روزانہ ایک ایشو کو اٹھائیں گے, کیونکہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اس کے حوالے سے آج ہم نے اسمبلی کا واک آؤٹ کیا اور بائیکاٹ کیا آج کے سیشن کا. اور اس میں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نمبر 1 عمران خان کو اپنی فیملی سے ملاقاتیں, اپنے ڈاکٹر سے ملاقاتیں, اور اپنے دوستوں اور پارلیمنٹرین سے ملاقاتیں. اور یہ تو جین ملر کے مطابق ہے. جین ملر تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈکیت اور ڈاکو اور اسمگلرز اور قاتلوں کو بھی جین ملر کی ملاقاتیں ہیں. ایک قانون ہے تو قانون پہ کیوں عمل نہیں ہوتا؟ اور عمران خان کو چلو آپ کے سیاسی مخالف ہے, وہ آپ جس کو جس طرح سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہیں اس کو, تو یہ قانون تو اس کو یہ حق دیتا ہے نا. آپ اس کو حق سے کیوں محروم رکھ رہے ہو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا بھائی جان. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک پہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہ ملک میں امن آئے گا. جب تک عدالت میں انصاف نہیں ہوگا, جب تک ملک قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلے گا, تو تب تک اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کون آئے گا. اس لیے تو ہم یہ ضرور مطالبہ کرتے, بھرپور مطالبہ کرتے کہ اس ملک پہ رحم کرو, ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. عمران خان کی ملاقاتیں قانون کے مطابق ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ لا ہے. اور پھر ہم تو ایم این ایز ہے. ایم این ایز تو کسی بھی, یعنی کوئی ایم این اے بھی کسی جیل کا کسی وقت بھی انسپیکشن کر سکتا ہے, اور یہ جین ملور میں بھی ہے, اور یہ خاص کر ہمارے رولز میں بھی ہے. آج ہم نے بات کی, میں نے خود جو ہے نا جو ہمارے جتنے رولز ہیں پریویلیجز کی انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, نیوزی لینڈ میں, یو کے میں, وہ پڑھ لیے. اس پہ تو یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ پارلیمنٹرین کی ڈیفائن ہے کہ کیا پریویلیجز ہیں اور کیا نہیں ہیں. یہاں گرے ایریا کافی ہے ہمارے اسمبلی میں, ہمیں وہ گرے ایریا کے بارے میں ڈیفائن کرنا چاہیے. یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو قانون کے مطابق اس کی ملاقاتیں کرنے دو, تاکہ یہ ملک جو ہے نا آگے جائے. وہ اسپیکر صاحب نے ابھی سنا, وہ کہتا ہے میرے خیال میں یہ نہیں ہوتا, یہ آپ کے پارلیمانی پریکٹس پہ نہیں آتا. میں نے کہا کہ ہم نے کوئی خان صاحب سے جا کے اپنے بچوں کی شادیوں کی بات کر دی یا کوئی کاروباری بات کرنے. وہ اس پارٹی کا خالق ہے, بانی ہے, اس نے پارٹی بنائی ہے. ہم سب جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں اسی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اگر ہم ان سے گائیڈنس نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ یہ تو ہمارے پارلیمانی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم عمران خان سے گائیڈنس سیکھ کر لیں. ہماری گفتگو جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. جی ویلکم بیک. جو پارٹی کے ورکر سپورٹر ہیں وہ ایک اس بات کا بڑا برملا اظہار کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں حکمت عملی ٹھیک پارٹی نہیں بنا سکی. اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے, کے پی کے سے بھی بڑے لوگ آئے, اور 2-3 دفعہ جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, وہ جس انداز میں ایٹ دی اینڈ آف دیٹ ڈیمونسٹریشن ڈس اپیئر ہوئے, اور پھر بعد میں جو انہوں نے کہانیاں بتائیں, لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے. اسد کیسر صاحب
دیکھیے جی میں آپ کو بات بتاؤں, میں کوئی کنٹروورشل بات اس موقع پہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ پتہ ہے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور جو میں نے اپنی ہسٹری آپ کو بتائی میں نے اس لیے بتائی کہ میں بنیادی طور پر ورکر ہوں. میں کوئی اپنے خاندان کی وجہ سے کسی سیٹ پہ نہیں پہنچا. پہلی دفعہ میں نے سیاست شروع کی طریقے حساب سے شروع کی اسلامی مطلبہ میں تھا, اسٹوڈنٹ لائف میں, پریکٹیکل لائف میں پھر جو ہے نا طریقے حساب جوائن کی, الیکشن طریقے حساب سے کنٹیسٹ کیا, پوسٹر لگائے, جھنڈے لگائے, نعرے مارے, دریاں بچھائی, سب کچھ کی جو 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 کھنگا تھا, اور ہمیں موقع ملا. دیکھیے ہمیں ابھی کیا کرنا ہے, ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں, ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے, پرامن لوگ ہیں. ہم جو جدوجہد کریں گے پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, آپ اعتراض کرتے ہیں, آپ آواز اٹھاتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں, لیکن جب بھی احتجاج پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ رکھنا ہے, اور آپ نے اپنے مقصد کے لیے کاز کے لیے اسٹرگل بھی کرنی, جدوجہد بھی کرنی. اب جو میں سمجھتا ہوں نا, یہ جدوجہد لمبی ہے, یہ چھوٹی نہیں ہے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا یہ لوکل نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل سارا گیم جو ہے نا اس میں انوالو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک لمبی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اور لمبی جدوجہد کے لیے وہ ہم جدوجہد کریں گے. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم صرف پی ٹی آئی کو نہ کریں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی مار کھائی. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلا کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرے, جو بارز ہے اس کو انگیج کرے, ہم جو ہے نا مزدور کو انگیج کرے, جو اس کے مسائل ہیں, جو ان کی بات ہے وہ بھی کرے, جو فارمرز کی ہے, جو پنجاب میں جو فارمرز کے ساتھ ہوا, جو خاص کر یعنی ایشوز جو ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ زیادہ سپورٹ ملے. ایشو بیس پالیٹکس کریں گے, مزدور کی بھی بات کریں گے, کاشتکار کی بھی بات کریں گے, طلباء کی بھی بات کریں گے, انصاف کی بات کریں گے, بارز پہ بھی جائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرے کہ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. کر لیں گے آپ؟ مجھے بھی اس سے پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم تھی, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے, بار بار گئے, لیکن جو حمایت آپ کو چاہیے تھی وہ تو نہیں ملی وہاں سے. دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے نا, اور اگر آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ امید ہوتی ہے. ہوپ جو ہے انسان کی زندگی ہے. دیکھو جتنی بھی اسٹرگل ہوئے ہیں, یعنی آپ مجھے بتائیں نیلسن منڈیلا نے کتنی جدوجہد کی, یہ حالات تو اس سے بھی بہت بدتر ہے. یہ جو ہمارے اوپر ہے یہ تو بھی ایک قسم کا مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے, ظلم ہے, جبر ہے, قانون نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی یہ کرتا ہے, اسٹیٹ اس طرح رویہ کرتی ہے کہ لوگوں کے چادر اور چادرواری کو پلانگ کر کے اس کے خواتین کی بے حرمتی کرے. کیا بچوں کو جس طرح ہوا, جو پنجاب میں جو بچوں کے ساتھ جس طرح ہوا, خواتین کے ساتھ جو ہوا, جو ایک ایس ایچ او نہ کسی کی رسپیکٹ کا خیال رکھتا ہے, نہ کسی کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتا ہے, اس کے پاس جو ہے صرف یہ ہے کہ مجھے آقا نے کیا کہا ہے. تو یہ تو انگریز کا دور سے زیادہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور حقیقی آزادی کیا ہے, میں نے جو بتایا کہ قانون کی حکمرانی ہو. تو یہ لمبی جنگ ہے. جو نیلسن منڈیلا کی اسٹرگل تھی, جو گاندھی کی اسٹرگل تھی, جو مارٹن لوتھر کنگ کی اسٹرگل تھی, یہ ہم کو اس لائن پہ لے کے جانا ہوگا. یہ لوگ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ان کی اقتدار کی لگی ہے نا وہ خون لگا ہوا, یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ تب ہوگا جب پوری پاکستانی لوگ نکلیں گے. جب تک عوام نہیں نکلے گی کوئی نہیں نکلے گا. ہم ابھی عوام کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس نعرے کی نکالیں. شاہ محمود قریشی صاحب بری پھر لاہور میں ہو گئے, اور عقیل بات کر رہے تھے کہ شاید وہ ایک آدھ ہفتے میں ان کی رہائی ہو جائے گی کیونکہ وہ ان کی درخواستیں فائل کر رہے ہیں. کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں ان کا جب وہ رہا ہو کے آتے ہیں پارٹی میں؟ دیکھیں خوش آئند ہے, ہم نیک شگون رکھتے ہیں اس کے لیے, اور امید رکھتے ہیں. 2 سال گزارے ہیں, بڑا چیر گزارا ہے, ایج بھی ایسا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور نیک شگون ہیں. میں اس لیے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیس ہیں جو ایکسیپٹیبل ہوں گے مذاکرات کے لیے, شاید میننگ فل مذاکرات ہو سکیں, ان کے باہر جو حکومتیں ہیں, طاقتیں ہیں, ان سے بھی تعلقات ہیں, تو کوئی ایک وہ برج شاید بن سکیں. بالکل میرے نیک خواہشات ہیں اس کے لیے, اور ہم ویلکم کریں گے. ہمیں ایک اچھا ساتھی مل جائے گا, اور جو بھی حالات میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں. باقی جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, اور ان کی تو جائیدادیں بھی انہوں نے آج آرڈر کر دیا کنفسکیٹ کرنے کی. اتنی جلدی کچھ انتظار ہی نہیں ہے. بس ظلم اور جبر جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. دیکھیں یہ دنیا کی تاریخ دیکھیں, دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت
اس میں آ جاتی ہے، جلال میں آ جاتی ہے. اور حضرت علی عنہ فرماتے تھے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. تو میں تو بالکل، ہم تو کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور کسی طور پر اس کی دونس داندھی سے نہیں دبیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ پاکستان جو ہے نا قائد اعظم کا پاکستان بنائے گا اور یہ ظلم اور جبر کی راتیں، تاریک راتیں ختم ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے. خان صاحب کی آپ سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ 6 مہینے پہلے تک. 6 مہینے پہلے. اور ابھی جو لوگ مل کے آتے ہیں کیا بتاتے ہیں کہ ان کی کیسی طبیعت ہے؟ کیونکہ آج پمز کے 4 ڈاکٹرز ہیں جو ان کا طبی معائنہ کریں گے. علی امین صاحب نے ایک درخواست دی ہوئی ہے عدالت میں کہ شوکت خانم میں ان کا طبی معائنہ کرایا جائے، لیکن وہ کچھ وہاں پر تو پذیرائی نہیں ہو رہی. ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایسی خبریں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب ہماری ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت فٹی اور گڈ لکنگ، مطلب وہ اسمارٹ اور اچھے میں تھے اور اسپرٹ میں تھے. کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جیل میں ہے. جس طرح ہمارے ساتھ روٹین میٹنگ ہوتی تھی نا، اسی طرح روٹین میں جس طرح اس کا کبھی جلال اس کے اندر آ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا نارمل ہو جاتی ہے. اور میں تو اس کو ایسے جانتا ہوں جسے عمران خان خود اپنے آپ کو جانتا ہے. ان کے بیٹے ان سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کوئی ویزے وغیرہ کی بھی درخواست دی ہوئی تھی. اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے؟ اپڈیٹ تو کوئی نہیں ہے. ہمارے جو دوست ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں اور اچھی ہے کہ اس کی ملاقات ہو. بات تو ہو گئی ہے، ٹیلیفونک کنورسیشن تو ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آئیں گے. اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑا ہے اس پوری تحریک پہ، جو اس کی 2-3 جگہ انٹرویو دیے ہیں اور جو اس کی آنے کی بات ہے تو کافی اچھا امپیکٹ پڑا ہے. ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایک قدر بڑا ہے. اور وہ کہ بچے ہیں، فیملی ہے، تو بچوں کا تو لازم اپنے والد سے جو رشتہ ہوتا ہے بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. اچھا، میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی جو خان صاحب سے جن کی ملاقاتیں رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک کامنٹ جو ضرور تھا وہاں پر کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب سنجیدگی سے کوشش کرتے تو یقیناً وہ خان صاحب کو باہر لا سکتے تھے. اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہی ہے. یہ بالکل ایک میں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے الفاظ مجھے ملے. ڈو یو ایگری ود دس؟ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بدنیتی تھی، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، غلط حکمت عملی ہو جاتی ہے، 100 چیزیں ہیں. ویسے آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں اس پہ کیسے بات کروں. علی امین نے اپنی جو کوشش کرنی تھی اس نے کی ہے اور شاید اس کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھو وہ لوگ نہ کسی کو سنتے ہیں، وہ نہ ابھی وہ پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے نا آگے پیچھے ادھر ملاقاتیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر یہ حکومتی سارے ویسے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس وظیفے پہ، اس تنخواہ پہ یہ ایگری کیسے ہیں. یعنی ان کو کوئی اندر ضمیر اس کو نہیں جوڑتی کہ تم یہ کس قسم کی حکومت کر رہے ہو. یعنی اس وقت تو پوزیشن بہت خراب ہو گئی نا، یہ لیول آ گئی بہت نیچے. جو چیف منسٹر اور جو پرائم منسٹر اور جو لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ جمہوریت کے لیے جو ہے نا مطلب شیم ڈیموکریسی. دس از ویری انفارچونیٹ. بہت افسوس ہے اس کے اوپر کہ اس کو کوئی جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت نہیں ہے، شیم ڈیموکریسی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. اچکزئی صاحب کا رول میں پھر اس لیے کہ خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کو آپ آگے لائیں، سامنے لائیں. تو جو آئین ہے، یہ جو تحفظ آئین پاکستان، یہ جو ایک بنایا آپ پلیٹ فارم، اس میں مولانا فضل الرحمان تو ابھی شامل نہیں ہوئے. بڑی جماعت آپ کے علاوہ وہی ہیں اب کے پی کے میں، بلوچستان میں. اچکزئی صاحب کی ایک چھوٹی جماعت ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھو بہت اچھا. آپ کو پتا ہے کہ 2 دن جو ہم نے یہاں آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں بہت اچھے لوگ آئے. آپ بھی آئے تھے، میڈیا کے لوگ بھی، باقی بھی لوگ آئے تھے، اور سول سوسائٹی بھی آئی تھی. مظلوم طبقے کی کافی نمائندے بلوچستان سے، مارنگ کی بہن بھی آئی تھی اور منظور پشتین کی بھی نمائندگی گئی. مطلب پوری تو ایک نیا آواز ہے، توانا آواز ہے. اور محمود رشید صاحب ایک میچور پولیٹیشین ہے، تو ہم اس کی ایکسپیرینس سے جو ہے کافی سیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے انڈیویجول جو نام رکھتے ہیں، جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اس کو بھی الائنس میں رکھیں. جو میں نے آپ کو کہا، جو ہم یہ جھنڈا لمبا کر رہے ہیں نا کہ پوری پاکستان،
تو ہم الائنس کے پلیٹ فارم سے کریں گے کہ ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو، مختلف سیکٹر کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سب کو اکٹھا کریں گے، اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ محمود جگدئی نے جو کل پریس کانفرنس کی، جی جی وہ آپ نے دیکھا تھا جی جی جو قائد اعظم علی جناح کی 11 اگست کی تقریر وہ پڑھوا رہے تھے، یعنی کہیں بلوچستان اور کہیں محمود جگدئی اور پھر قائد اعظم کی، وہ کہتا ہے ہم قائد اعظم کی اس تقریر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو اس نے کیا، جو 11 لیکن کل حامد میر کے پروگرام میں تو وہ نون لیگ کے سینیٹر ایک کتاب لے آئے اور کہا کہ جو قائد اعظم کی تقاریر اور بیانات تھے وہ کتاب پر پاکستان میں پابندی ہے۔ اچھا کل پروگرام میں وہ ہم سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، میرے لیے اٹ واز شاکنگ اچھا کہ قائد اعظم کی اوریجنل تقریریں وہ اس پر پابندی ہے، تو پھر آپ کس طرح یہ سارا معاملہ آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیے جو بھی ہے نا، جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اس ملک کی شہری ہے، ہم انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے عزت سے، رسپیکٹ سے، اور اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہمارے بچوں کو تعلیم ہو، اگر میں آپ کی ذاتی رائے پوچھوں اس ساری صورتحال میں، بڑی مشکل صورتحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیا آپ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ پارٹی کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ کس طرح اس سارے کرائسس کو آپ ختم کر کے تو مل کر ایک بڑا پاکستان بنا سکتے ہیں؟ لیکن جی سب سے پہلے تو میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا، یہ لمبی جنگ ہے، اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہم نے جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم یہ جدوجہد جو ہے نا، میں نے کہا کہ ہم اپنا ایجنڈا، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایجنڈا بڑا کرنا ہے، مطلب جس میں کسان کا بھی جی آپ بڑی تفصیل سے بات ہو، جو اس سب کی بات ہو، ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے نا ایک پورا مومنٹم چلے۔ اور دیکھیں کبھی کبھی جو ہے نا سچویشن ایسے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک سپارک لگتی ہے، اور وہ آپ جتنی بھی تحریکیں دیکھیں، پاکستان میں بھی دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریکیں چلی یا ایوب خان کے خلاف جو تحریکیں چلی، اس کا مطلب دیکھیں کتنا ٹائم گزارا، لیکن ایسا وقت آیا کہ پھر اس کے لیے منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، پھر ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کا پارٹی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، عدالتوں میں آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں، تو آپ اسمبلی میں خود بیٹھے ہیں، لیکن اب اگر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں آپ حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھی انوملیز ہوں گی، جو بھی کرپشن ہوگی، جو بھی سختی ہوگی، آپ ایکسپوز کریں گے، مزید ایکسپوز کریں گے سسٹم کی خرابیاں۔ ہاں، اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر جو ہے نا وہ موبلائز ہوتے ہیں، اپنی جی پارٹی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور ابھی تک ہمارا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ پارٹی کے اندر ایک اکثریتی رائے بھی رکھتی ہے کہ خان صاحب کو بات بتائی جائے، دلائل دی جائے، کنوینس کیا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو ابھی تک دیکھتے ہیں خان کے ساتھ آج اس کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، نہیں، وہ تو خبریں، وہ تو یہ ہے کہ مشکل ہے۔ جی وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو بھی ملاقاتیں ہو، تو اگر کوئی ایسی ملاقات ہو، رابطہ ہو جائے تو اس سے گائیڈنس لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی دیں گے، لیکن فائنل فیصلہ وہی عمران خان ہی کا ہوگا۔ اچھا، جو عمران خان کی رہائی کی تحریک تھی، اس میں نے اکثر تحریک انصاف کے لوگوں کو سنا کہ خان صاحب کہیں گے تو ہم تحریک چلائیں گے۔ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہے، جیل میں ہے، وہ بتائے گا کہ میری رہائی کی جو تحریک ہے وہ کیسے چلائیں، یا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے صلاح کر کے، مشورہ کر کے کوئی اپنا ایک پلان لے کے آگے چلنا ہے کہ ان کو ہم رہا کروا لیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عمران خان بتائے گا ہماری تحریک چلائے، وہ بیسک گائیڈ لائن دیں گے، اور وہ صرف دیکھو عمران خان کی رہائی سے ہمارا کیا مطلب ہے۔ عمران خان اگر چاہتا ہے، سمیع صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان اگر چاہتا ہے کہ میں رہا ہو جاؤں تو کیا اس میں کوئی 24 گھنٹے لگ سکیں گے؟ بس اس نے ایک بات کر دی ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں ملک چھوڑ کے، یا بنی گالہ شفٹ ہو رہا ہوں، یا نتیہ گری شفٹ ہو رہا ہوں، بس اس حکومت کو میں چھیڑوں گا نہیں، کچھ وقت دے دیں گے، تو پھر تو بات ہی ختم ہے۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ نمبر 1 یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، نہ یہ عوام کے منتخب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ
اب جو ملک چلے گا وہ اس طرح نہیں چلے گا، ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا، نہیں چلے. اور وہ قانون اور آئین کے مطابق چلے گا اور ایک آزاد عدلیہ ہوگا. تو جو عمران خان کی رہائی کا مطلب جو تحریک ہے، اس پہ یہ ساری چیزیں کور ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب. ویسے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پر کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے یہ انداز زندگی نہیں ہے. وہ بہت خوش ہیں، ان کے پاس بے پناہ دولت ہے، اگرچہ وہ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، اس کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بہت ساری جو ان کی پراپرٹیز ہے وہ بے نامی ہے، رقوب ان کی بے نامی ہے. غریب بیچارہ غربت میں سسک رہا ہے، اور جو امیر ہے، جو الیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ اپنی زندگی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے گزار رہی ہے. لیکن بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی مالی حیثیت کیا ہے، ورتھ کیا ہے، اور ان کی زندگی کیسے ہوگی. ابھی چند دن قبل جو سینٹ کے چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی، ان کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی بیرون ملک دورے پر تھے، تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک واردات ہوئی. ان کی گھڑی کو اتار کے لے گیا. جب ان کی گھڑی کو اتار کے لے گیا تو پتہ چلا اس کی قیمت کا. اب میں آپ کو اس کی قیمت بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. 1,86,00,000 روپیہ. اور جو چہرہ، جو گفتگو گیلانی صاحب کی، کوئی انہیں اتنا زیادہ ملال نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی 10-12 گھڑیاں ان کے پاس اور ہوں، یا اور اتنی زیادہ ان کے پاس وسائل ہوں گے کہ وہ اس طرح کی 5 گھڑیاں شاید خرید سکیں گے. ذرا ان کی آپ گفتگو سنیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر بے پرواہ ہیں. سنیے اب یہ گفتگو سن کر تو آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہماری اشرافیہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہے. اور میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، جنہوں نے کبھی غربت دیکھی نہیں، وہ غریب کا دکھ اور درد کیا محسوس کریں گے، اور غریب کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کیا کوشش کریں گے. اور اب اسی سے ایک ہم ناطہ جوڑتے ہیں ایک اور سٹوری کا. یہ حکمران بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حالات کو تبدیل کریں گے، انقلاب لائیں گے، پاکستان کو ایک سپر نیشن بنائیں گے، پاکستان کے غریبوں کی زندگیوں کو بدل دیں گے، اور ہم پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے. لیکن ان کے پاس اختیار کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کی ایک گفتگو ہے، وفاقی وزیر دفاع ہیں. وہ ایک پروگرام میں اپنی بے بسی کا ذکر کر رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو جو چٹکنی ہے دروازے کی اس کو بھی چینج نہیں کروا سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ جو وزیر دفاع چٹکنی اور دروازے ٹھیک نہیں کروا سکتا، کبھی نقوی کے ترلے کرتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے ترلے کرتا ہوں، یہ سارے ایک دوسرے کے ترلے کرتے ہیں. تو یہ جو ترلا پروگرام ہے یہ پاکستان کے عوام کی حالت کو کیسے بدلے گا، کیسے ہماری قسمت کو تبدیل کرے گا، کس طرح کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گا. تو یہ المناک ایک کہانی ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو 2 چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور ذکر کیا ہے، یہ اس کا بتانے کا مقصد، صرف دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں جو دعوے ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں اور جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سبز بال. اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.